ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا بیٹی سکینہ تو نے بابا کا لاشا پہچان کیسے لیا؟ بابا کا تو سر نہیں ہے۔ کہا پھپھی اماں مجھے تو بابا کے سینے پہ سونے کی عادت تھی نا، اب جب مجھے بابا کا سینہ نہیں ملا اور آدھی رات ہو گئی تو میں نے ایک مرتبہ کہا بابا میں کہاں جا کر سوؤں؟ تو میرے بابا کے لاشا سے آواز آئی آج کی رات سکینہ بابا کے سینے پہ سو لے، آج کے بعد بابا کا سینہ نہیں ملے۔ لاہور کے مومنوں، دنیا والوں، ہم سے سنو، ہم کربلا کو یاد کرتے ہیں، ہم شہزادی زینب کی مصیبت کو یاد کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جب شہزادی زینب نے ایک مرتبہ گھڑ سوار کو آتے ہوئے دیکھا تھا نا تو کہا تھا دور سے گھڑ سوار رک جا ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، اگر کچھ بچا ہوگا صبح آ کے لے لینا۔ کہتے ہیں گھڑ سوار رکا نہیں، شہزادی تھوڑا آگے بڑھی، کہا گھڑ سوار رک جا، تو جانتا نہیں ہے میں عباس کی بہن ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ گھڑ سوار پھر بھی نہیں رکا تھا، پھر تھوڑی دور آگے جا کر نا شہزادی نے ایک مرتبہ لگام میں ہاتھ ڈالا، کہا تو رکتا کیوں نہیں؟ جانتا نہیں میں علی کی بیٹی زینب ہوں۔ گھڑ سوار نے کہا تھا زینب مجھے پہچانو میں تیرا بابا علی آیا ہوں۔ ہم نے وہ میدان کربلا آنکھوں میں رکھ کے دنیا میں کسی بھی جگہ پر جب بھی کوئی جنازہ ہوتا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ دنیا والوں ہمارے اعصاب نہ آزماؤ، ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہم پر لطف کیا ہے، جنہوں نے ہمیں تیار کیا ہے، جنہوں نے ہمیں آمادہ کیا ہے۔ شہادت ہمارے لیے فخر ہے، ہمارے سینے تیار ہیں، ہماری ماں نے ہمیں گود میں شہادت کا درس دیا اور دودھ میں شہادت کا درس پلایا ہوا ہے۔ تم ہم سے ٹکرانا چاہتے ہو، تم ہمیں ڈرانا چاہتے ہو، بدبختو سنو، دو چار جملے کہنا چاہتا ہوں نا، ایک ایک کر کے کہتا ہوں، تسلی سے سنیے گا۔ بدبختو سنو، تمہارے بڑوں نے بھی یہی سمجھا تھا۔ ہاں دنیا میں یہ ہوتا ہے، دنیا کا اصول ہے، مان لیتا ہوں۔ تاریخ آج بھی حیران ہے یہ کیسے ہو گیا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، کسی کا گھر برباد ہو جائے کہتے ہیں یہ برباد ہو گیا، کسی کے بھائی مارے جائیں کہتے ہیں یہ برباد ہو گیا، کسی کے بیٹے مارے جائیں کہتے ہیں برباد ہو گیا۔ اچھا اب ہوا کیا تھا کربلا میں؟ بچا کیا تھا بھائیو؟ کیا بچا تھا؟ عباس جیسا شہنشاہ وفا چلا گیا، حسین جیسے بھائی کی شہادت ہوئی، لاش پر گھوڑے دوڑ گئے۔ میں جملے کہوں کربلا سے آتا ہوں نا تو شاید میرا یہ حق بنتا ہے کہ یہ ضرور کہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب گھڑ سواروں کو بلایا نا 12 13 11 تاریخ میں مختلف ملتے ہیں، سنیے گا ذرا، بلایا گھڑ سواروں کو کس لیے؟ کہا یہ جتنے لاشیں پڑے نا ان کی بے حرمتی کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ارادہ کیا نا تو سب سے پہلے حبیب ابن مظاہر کے قبیلے والے آ گئے۔ کہا عمر ابن سعد ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے مارا ہے لیکن ہمارے قبیلے کا اس کی لاش کی بے حرمتی نہیں ہونے دیں گے۔ عمر ایسا ڈر گیا، کہا لے جاؤ، اٹھا کر لے گئے۔ مختصر کروں، وہ کہتے ہیں کہ ایک آخری منظر آؤ دیکھتے ہیں۔ ایک آخری منظر پتہ کیا ہے؟ وہ جتنے گھوڑے آئے تھے نا اتنی لاشوں کی بے حرمتی کرنے، آخر میں ایک حسین کا لاشا بچا تھا، ایک فرزند زہرا کا لاشا بچا تھا، ایک مظلوم کربلا کا لاشا بچا تھا، اور ان سارے گھوڑوں نے مل کر اسے ایک لاش اور وہ دیکھا شہزادی زینب نے بیٹھ کر نا، اب انہوں نے کہا بچا کیا ہے؟ اتنی مصیبتیں دیکھ لی ہیں، اور اونو محمد کی لاش پر تو گریہ بھی نہیں کیا تھا نا، اتنی مصیبتیں دیکھ لی ہیں، خیموں کو آگ لگا دی، اجڑ گئی ہے زینب، لیکن دشمنوں جانتے نہیں تھے نا، اور آج بھی یہ غلطی کرتے ہیں۔ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ سمجھا کہ اب تو ان کے اعصاب ختم ہو گئے ہیں، اور اب جب شہزادی زینب، اللہ اکبر، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں آیت اللہ العظمیٰ، شیخ الفقہ، شیخ انصاری بیٹھے تھے مجلس میں، وہ ایک مرتبہ ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا، اس نے ایک جملہ کہا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہا بس اس کے آگے کچھ نہ کہنا، قیامت تک کسی پر گریہ کرے تو کافی ہے۔ جانتے وہ جملہ کیا تھا؟ کہا ثم دخلت زینب فی مجلس ابن زیاد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا پھر لایا گیا زینب کو ابن زیاد کے دربار میں، کہا علی وہ بطول کی بیٹی جو گھر میں بھی پردے کے بغیر نہ چلے، کبھی اپنے بابا کے سامنے بھی نہ آئے، وہ شرابی کے دربار میں لائی گئی، تو کیا حالت ہوگی نا؟ کہا کہ اب تو ظاہر ان کے اعصاب ختم ہو گئے ہیں، لیکن دنیا والوں تم نے نہیں دیکھا، جاؤ جا کر تاریخ پڑھو، جب اس نے غستاخی کی تھی نا تو ایک مرتبہ شہزادی زینب نے علی کے لہجے میں غرا کے کہا تھا اسکت، خاموش، تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے، تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں؟
ہم اس زینب کبریٰ کے ماننے والے ہیں۔ عزیزان محترم، دنیا والوں جان لو ہم مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، ہم سے نہیں ٹکرا سکو گے، تم پاش پاش ہو جاؤ گے۔ لیکن ہاں ایک جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، بڑی بے حس ہے یہ حکومت، بڑی امیدیں تھیں ہمیں ان سے۔ وہ جملات بڑے کہتے ہیں نا کہ بڑے مطلب ویلڈ قسم کیا، کسی نے کہا تھا کہ کوئی نشہ کرے نا، نشہ مست کنندہ شائع لے اور وہ کہ مجھے نشہ نہیں ہوا تو مان لو، لیکن اقتدار کا نشہ آنکھیں چندھیا دیتا ہے۔ افسوس ہو رہا ہے، گورنر ہاؤس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے، ہاں ہماری ظالم سے لڑائی ہے۔ اب اگر کوئی ظالم کا ساتھی بن کے آئے گا تو ہماری مجبوری ہے، کیا کرے بھائی؟ اب ظالم کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے نا۔ کون سی چیز مانے ہیں، کون سے آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ کون سی گناونی بیرونی سازش ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ مجھے خوف آتا ہے، خدا جانتا ہے مجھے خوف آتا ہے، یہ حکومت ان خواتین کا، ان ماؤں بہنوں کا اور ان جنازوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی مظلوم قوم کی آہوں کا بوجھ کیسے اٹھا لے گی؟ ان کو سمجھانے والے کوئی نہیں ہے، ان کو بتانے والے کوئی نہیں ہے۔ وہ جو شستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ بات کرتے ہیں، جو جنازوں کے، وہ کہتے ہیں نا اسلحہ جیسے کہ پڑا ہو تو اس کا نشہ ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے کہ بندہ جناب جو ہے نا وہ ایسے دل کرتا ہے کہ گن اٹھا کر گولی چلا دے۔ اتنا بڑا کراؤڈ لے کر پوری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہے، طاقت ہے نا، اس کے باوجود یہ علی کے ماننے والے تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہے، دھمکیاں نہیں دے رہے، گالیاں نہیں دے رہے، برا بھلا نہیں کر رہے، آگ نہیں لگا رہے، اپنی ماں بہنوں کو لا کر سڑکوں پر بڑے احترام کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ تم ابھی بھی اس قوم کو آزمانا چاہتے ہو؟ تم ابھی بھی جناب جو ہے وہ ہمارے مطالبات کے اوپر بیٹھ کر ہنستے ہو اور ان کو بھیجتے چھچوروں کو جن کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہاں پر کسی میلے میں نہیں آئے ہو، بیٹھتے اور اگر پوچھتے ہو پرائم منسٹر صاحب آ جائے ان کو تم فائدہ کیا دو گے؟ لعنت ہو تمہاری سوچ کے اوپر۔ تمام شعبہ کے قاتلوں پہ لعنت، دولتکاروں پہ بھی لعنت۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ جنازے ہم اٹھا رہے ہیں، امن کا دامن ہم ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہے، قربانیاں ہم دے رہے ہیں، برداشت ہم کر۔ ہم سے بڑا محب پاکستان کون ہوگا؟ ہم سے بڑا وفادار کون ہوگا؟ ہماری ماں بہنوں سے بڑھ کر کون ہوگا؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ بیٹھ کر جناب پروپیگنڈا کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، ویڈیو وائرل کرتے ہو، توہین کرتے ہو۔ تمہیں سمجھانے والا کون ہے؟ وہ دشمن ہے جو تمہیں یہ سمجھاتا ہے۔ اگر مجھے کوئی کہے کہ جاؤ جا کر یہ کام کرو، میری عقل کو کیا ہوگا جب منہ اٹھا کر چلا جاؤں؟ جس کو جانا ہے وہ جائے۔ تم باپ ہو، تم ماں ہو، تم ریاست ہو، تمہارا فرض بنتا ہے، تمہارے جوان مرے ہیں، تمہارے بچے مرے ہیں، جاؤ جا کے اپنے بچوں کے جنازے پڑھاؤ۔ کیوں نہیں پڑھاتے ہو؟ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو، ہم نے بھی تائید کی تھی ریاست مدینہ کی، یہ ریاست مدینہ ہے؟ عجیبہ خدا جاندہ منطق سمجھ نہیں آتی۔ کون ہے ان کے مشیر؟ اگر تم کہتے ہو دشمن کی سازش ہے تو دشمنوں کے نمائندے تمہارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے، ان کو نکالو، وہ سب سے بڑا سازشی ہے۔ جاؤ جا کر بیٹھ کر ان کے ساتھ ان کی تسلی۔ دبئی میں جا کر لوکیشن پر نکلے ہوئے ہو، جوتوں کے اوپر بیٹھ کر ٹویٹ کرتے ہو، پھر ہمیں ویسٹرن کلچر کی مثالیں دیتے ہو۔ شرم کرو، چھوڑو۔ تم نے اسلامی حکمرانوں سے کیا سیکھنا ہے؟ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر سے کچھ سیکھ لو۔ کتنے بد نصیب ہے یہ لوگ، کتنے بدقسمت ہیں یہ لوگ کہ واقعاً ہماری شیعہ قوم، منظم قوم اور الحمدللہ رب العالمین وفادار قوم، ساتھ دینے والی قوم، تمہارے ساتھ شانے کے ساتھ شانہ ملا کر کھڑے ہونے والی قوم، اس دھرتی کے لیے قربانیاں دینے کے باوجود خاموش رہنے والی قوم اور کبھی ریاست کو اذیت نہ دینے والی قوم۔ مسنگ پرسن ہوتے ہیں، خاموشی سے احتجاج کرتے ہیں، آج تک کبھی بات تک نہیں کی، اپنی زبان سے نہیں نکالی کہ جو خدا نہ خواستہ ریاست کے خلاف ہو۔ اس کے باوجود کتنی دفعہ آزماؤ گے؟ کیوں مجبور کرتے ہو؟ کیوں خام خواہ اس قوم کے صبر کو آزماتے ہو؟ اگرچہ ہم صابروں کے ماننے والے ہیں، ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوگا، لیکن یہ آدھی رات کو یہاں پر کیوں بیٹھے ہم لوگ؟ نیو یارک کی سردی میں لوگ کیوں نکلے ہوئے ہیں؟ کچھ عقل کا، وہ کہتے ہیں نا عقل سے کام لوٹ سوچ۔ ایک سلوات پڑھی پر محمد و آل محمد۔ ایک آخری منزل ہے زین محترم، ابھی میں نے ایک ذکر سنا تھا، میں اپنا مطالبہ بھی پیش کروں گا اور میں ایک تذکرہ بھی، تذکر
دنیا والوں سنو سنو، ہم سے آ کر سنو، سیکھو۔